السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتی تھی، اور پھر بسم اللہ کی برکت ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ پورا واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے، اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی۔ اس وقت تک وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئی جب تک ایران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا جو وزیر تھا اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن وہ بہت ظالم آدمی تھا۔ اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ وہ ایک بار ایک بزرگ کی محفل میں بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں وہ بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ جو بھی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا کرو، اگر جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہوتا ہو وہ آدھا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ بیان کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھے طریقے سے دل کی گہرائی اور سچی نیت سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا۔ بس اب اللہ پاک کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوب ہی جا رہی تھی۔ جب وہ لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر آئی تو اس نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا اسے اسلام سے نفرت تھی۔ اس نے دیکھا اس کی بیٹی جب یہ پڑھ رہی ہے، بسم اللہ شریف کا ذکر کر رہی ہے، تو اس کو غصہ آنے لگا۔ اس کی بیٹی ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بن رہا ہے۔ یہ بات باپ نے سنی تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے سوچا اب میں اس کو کہیں باہر نہیں جانے دوں گا، اب یہ مار پیٹ سے ہی سدھرے گی۔ وہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا، اسے بھوکا پیاسا بھی رکھتا تھا، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہتی۔ اس لڑکی کے پاس بہت سے کبوتر تھے۔ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، اسی محل میں وہ لڑکی بھی رہتی تھی۔ وہ جب کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بھی بسم اللہ شریف سکھاتی۔ وہ سارے کبوتر اس کے دوست تھے، اس کی کھڑکی پر بیٹھے رہتے تھے۔ ان کبوتروں کا گھونسلہ بھی اسی کھڑکی پر تھا۔ باپ نے جب بند کر کے بھی آزما لیا، اب سوچنے لگا اب یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے، میں اس کو مار ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس ظالم باپ نے ایک سازش تیار کی۔ بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھتا تھا اور جان سے بھی زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی۔ ایک بار بادشاہ سو رہا تھا
تو انگوٹھی اس کے سرہانے رکھی تھی۔ یہ وزیر یعنی لڑکی کا باپ چپکے بادشاہ کے کمرے میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی کو دیتا تو لڑکی بادشاہ سے بتا دیتی کہ یہ انگوٹھی مجھے میرے باپ نے دی ہے۔ اب اس نے سوچا میں کیا کروں۔ اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں آیا۔ بیٹی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچا یہ جو کبوتر کا گھونسلہ ہے اس میں انگوٹھی چھپا دیتا ہوں، اور جب بادشاہ کی انگوٹھی ڈھونڈنے کی تلاشی ہوگی تو میں سپاہیوں سے کہوں گا اس گھونسلے کی بھی تلاشی لو، ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی اس میں موجود ہو۔ سازش تو اس نے بہت اچھی کی تھی، چالاکی سے کام کیا تھا، لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ لڑکی کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ انگوٹھی کبوتر کے گھونسلے میں موجود ہے۔ بادشاہ جب سو کر اٹھا تو دیکھا انگوٹھی نہیں ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ انگوٹھی نہیں ہے، اور بادشاہ اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا جس نے بھی میری انگوٹھی چرائی ہے اس کا پتہ کرو اور اس کا نام لا کر دو، اس شخص کو پکڑ کر لاؤ، میں اس کا سر قلم کروں گا۔ وزیر تو اسی موقع میں تھا۔ وزیر کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں بادشاہ سلامت، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر کے لوگوں کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس محل کی تلاشی شروع کی جانی چاہیے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ اس نے کہا شک نہیں ہے، لیکن اصول کی بات ہے، پہلے ہمیں اپنے محل میں ہی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ محل کے ہی غدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے، چلو محل کی تلاشی لینا شروع کرو۔ محل کی تلاشی لی گئی۔ جب سپاہی وزیر کی بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو انگوٹھی نہیں ملی۔ وزیر نے کہا اس گھونسلے میں بھی دیکھو، لیکن انہیں کہیں بھی انگوٹھی نہیں ملی۔ سپاہی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن کیسے ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے ذریعے اسے قتل کروانا چاہتا ہے۔ سپاہی نے جب گھونسلے میں تلاشی لی تو انگوٹھی موجود نہ تھی۔ اس کے بعد سپاہی اس وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیے کے اوپر انگوٹھی موجود ہے۔ سپاہیوں نے اس وزیر، اس ظالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا تو چور ہے، تو اتنے دن سے غداری کر رہا تھا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور اس وزیر کا سر ایک جھٹکے میں سر تن سے جدا کر دیا۔ تمام درباری دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگوٹھی باپ کے کمرے میں کیسے پہنچی، چونکہ وزیر نے تو اس انگوٹھی کو گھونسلے میں ڈالا تھا۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کبوتروں کو بسم اللہ شریف سکھایا کرتی تھی۔ جب اس کا باپ انگوٹھی رکھنے آیا تو اللہ پاک کی قدرت سے کبوتر اس کو سمجھ رہے تھے، اور وہ جو بھی کبوتر تھا اس کے گھونسلے میں انگوٹھی موجود تھی۔ وہ کبوتر اڑنے لگا۔ جب وہ اڑنے لگا تو انگوٹھی اس کے پیر میں پھنس گئی۔ اب وہ اڑ کر ظالم باپ کے کمرے میں آیا اور انگوٹھی اس کے تکیے پر گرا دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ اس طرح سے اس لڑکی کی جان بچ گئی۔ اب اس لڑکی نے سوچا، اس بزرگ کی بات کی، بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لڑکی نے یہ بات آزما لی تھی، اب وہ لڑکی مسلمان بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ دوستو، جو بھی شخص جس بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کا
وہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور جو شخص بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھتا کام شروع کرنے سے پہلے اس کا کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے کچھ بھی آپ کھائیں، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ کھائیں، اس کو کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھ لینا چاہیے۔ دوستو، کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں اگر بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا ہے تو اس کھانے کے ساتھ میں شیطان بھی کھاتا ہے، اور شیطان اس کھانے کو کھا کر موٹا تازہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ سے زیادہ گناہ کرواتا ہے۔ تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں، نہانے سے پہلے، سر میں تیل لگانے سے پہلے، سر میں کنگھی کرنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور کر لینا چاہیے۔ اور دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔